الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پڑھے کہ نہیں حاجی لوگ؟ عمرہ کرنے والے لوگ پڑھے کہ نہیں؟ طواف کے درمیان میں کچھ اور دعا ہو یاد ہو نہ ہو لیکن یہ ضرور پڑھنا، اے میرے پروردگار مجھے دنیا میں نیکی عطا فرما، آخرت میں نیکی عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اب یاد کر لو، جو حج کرنے کے لیے جائیں، عمرہ کرنے کے لیے جائیں، تیسرا کلمہ ہے اور دعائیں ہیں، وہ سب پڑھنا ہے، لیکن یہ تو پڑھنا ہی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب دنیا میں نیکی عطا فرما، آخرت میں نیکی عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے میری حفاظت فرما. یاد ہو گیا یہ دعا؟ اب عمرہ کرنے والے جائیں گے تو اسے ضرور پڑھنا. آپ لوگ طواف جب کریں گے تو یہ پڑھنا. اللہ دنیا بھی دے دے گا اور آخرت بھی دے دے گا. دنیا بھی ہے اس میں اور آخرت بھی ہے اس میں. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے حضور کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے دعا فرمائی ہو اور یہ آیت کریمہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نہ پڑھے ہو. یعنی ہر دعا میں آپ یہ دعا پڑھتے تھے، میں بھی پڑھتا ہوں. میری بھی کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی ہے کہ اس دعا کو نہ لگایا ہوں. جب سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت میں نے سنی تو میں نے بھی اس دعا کو چاہے تنہائی میں ہو یا اجتماعی دعا ہو میں ضرور پڑھتا ہوں اس دعا کو. تو آپ لوگ بھی پڑھیں، اس کو یاد رکھیں. میرے دوستو طواف جو کرتے ہیں عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، یہ طواف کرنا در حقیقت ابراہیمی نماز ہے. وہ کیا ہے؟ ابراہیمی نماز ہے. یہ حضور نے فرمایا ہے، حضور نے یہ فرمایا کہ تم جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہو وہ ایک قسم کی نماز ہے. بس صرف فرق یہ ہے کہ اس میں تم بول سکتے ہو. ان نمازوں میں بول نہیں سکتے، نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن ان میں بول سکتے ہو. لیکن حضور نے فرمایا وہ بھی بولنا ہے نیک بات ہی، نیک کے سوا کوئی بری بات بول نہیں سکتے ہو. اور جو طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا باوضو کرنا واجب ہے. حنفیہ کے نزدیک خاص طور سے بغیر وضو کے درست نہیں ہے. اگر بغیر وضو کے طواف کرے گا تو گنہگار ہو جائے گا. دم دینی پڑے گی، بکری یا دمبا دم دینی پڑے گی، وہیں قربانی دینا پڑے گا. اس مسئلے کو یاد رکھیں عمرہ کرنے والے، زائرین لوگ، حج کرنے والے، کہ میں تو طواف کر رہا ہوں اور طواف یہ تو نماز نہیں ہے. وضو ٹوٹ گیا کچھ بھی نہیں، چلتے رہو 7 پھیرا لگاتے رہو. نہیں، اگر ویسا کیے تو گنہگار ہوں گے. وضو جو ہی ٹوٹا، جہاں سے ٹوٹا وہیں سے باہر نکلو، جا کر وضو کرو، پھر وہاں سے شروع کرو. ایسا کریں. اگر نہیں کیا طواف تو ہو جائے گا لیکن گنہگار ہوگا بندہ. دم دینا پڑے گا، دم اس پر واجب ہو جائے گی. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف کرنا ایک قسم کی ابراہیمی نماز ہے. فرق اتنا ہے کہ تم اس میں بات کر سکتے ہو، بول سکتے ہو، لیکن نیکی کے سوا کچھ اور نہ بولنا. اور قرآن نے حکم دیا وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس پرانے گھر کا طواف کریں. تو یہ طواف، احرام باندھے، بیت اللہ کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد کیا نمبر آتا ہے؟ حجر اسود کا بوسہ ہے نا. حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں نا، حجر اسود کا بوسہ، اس کو استلام بولتے ہیں. حجر اسود کا لفظی معنی ہے کالے پتھر کا. یہ کالے رنگ کا پتھر ہے جو بیت اللہ کے دیوار میں قد آدم ایک گوشے میں بلند لگا دیا گیا ہے. میرے دوستو بیت اللہ 20 دفعہ گرا اور بنا. کبھی سیلاب میں بہ گیا، کبھی آگ میں جل گیا. شاید اس بنا کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پڑی تھی اس کی کوئی ایک اینٹ بھی وہاں باقی نہ ہو. لیکن وہ پتھر جو حجر اسود ہے، یہ وہ پتھر وہ اس زمانے کی پتھر ہے. وہ عرب جاہلیت کے زمانے میں بھی بڑی حفاظت سے اس پتھر کو رکھے.
بہت حفاظت کے ساتھ، اللہ یہ کہ 317 ہجری میں باطنیہ اس کو نکال کر لے کر چلے گئے تھے، پھر وہ لوگ لا کر کے واپس دے دیے۔ 1450 برس سے لے کر اب تک وہ پتھر اسی طرح سے محفوظ ہے۔ عرب جاہلیت کے زمانے میں بھی اس پتھر کی حفاظت کی، وہ اس عہد عتیق کی یادگار ہے وہ پتھر۔ اس پتھر کو بیت اللہ شریف کے اس گوشہ کے دیوار میں لگایا گیا ہے۔ جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کا سامنا جو ہوگا وہ بیت المقدس کا سامنے پڑے گا، اسی لیے اس حجر اسود کے مقابل گوشے کا نام رکن شامی ہے، اور اس تخصیص سے اشارہ بیت المقدس کی طرف کرنا ہے، یہ مضمر ہے۔ اور بیت اللہ کے اس گوشے میں اس دیوار کے اس گوشے میں جو اس پتھر کو نصب کیا گیا ہے، اس سے مقصود طواف کے شروع اور ختم کرنے کا ایک نشان کا کام دے، وہ مقصود ہے۔ اسی لیے بیت اللہ کا طواف کرنے والے وہیں سے طواف کی شروعات کرتے ہیں، پھر ایسے گھوم کر کے آئے تو ایک طواف ہو گیا، ایک چکر ہو گیا، پھر وہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر آئے یہاں پر تو 2 چکر ہو گیا۔ تو طواف کا شروع اور ختم اس کی نشانی کے طور پر علامت کا کام دے، اس کے لیے جو ہے یہ تخصیص ہے۔ اور طواف کے شروع میں اس پتھر کو چاہے تو بوسہ بھی دے سکتے ہیں، چاہے تو سینے سے بھی لگا سکتے ہیں، چاہے تو ہاتھ سے چوم کر پھر بوسہ دے سکتے، چاہے تو کسی لکڑی یا کسی اور چیز کو چھوا کر کے پھر اس کو چھو سکتے ہیں۔ یہی نہ صحیح تو اشارہ پر بھی قناعت کر سکتے ہیں نا، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، اشارہ کرتے ہیں اور وسیع یوں ایسے کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے میرے دوستو، کہنے کو تو ایک معمولی پتھر ہے، معمولی پتھر، نہ اس میں کوئی آسمانی کرامت ہے، نہ کوئی غیبی طاقت ہے، بس اس عہد عتیق، اس پرانے زمانے کی ایک یادگاری پتھر ہے۔ لیکن حجاج لوگ جو جاتے ہیں ایک مشتاق زیارت کے لیے، اس تخیل کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ساری دنیا بدل گئی، شہر مکہ کا ذرہ ذرہ بدل گیا، بیت اللہ کی ایک ایک اینٹ بدل گئی، مگر یہ وہ مبارک پتھر ہے کہ جس پر ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر محمد الرسول اللہ تک مقدس لب اور مبارک ہاتھ یقیناً پڑے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا، ساری دنیا بدل گئی، شہر مکہ کا ذرہ ذرہ بدل گیا، بیت اللہ کی ایک اینٹ باقی نہیں، لیکن یہ وہ پتھر ہے جس پر میرے آقا کا لب پڑا ہے، میرے آقا کا مبارک ہاتھ پڑا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر 1,24,000 انبیاء کرام بعد کے بھی اگر جوڑے تو جتنے انبیاء کرام آئے سب نے چھوا ہوگا، ہے نا، سب نے بوسہ لیا ہوگا۔ تو یہ تخیل، یہ خیال اس وقت حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے ذہن کے اندر ہو، اور پھر اس کے بعد کے حضرات، تمام خلفاء راشدین، صحابہ کرام، ائمہ اعلام، اکابر اسلام، حکماء اعظام، علماء کرام، بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے لبوں اور ہاتھوں نے مس کیا ہے، اور آج میں اپنے گنہگار لب اور ہاتھوں سے مس کر رہا ہوں۔ اب عمرہ کرنے جاؤ تو یہ خیال رکھو، یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر محمد الرسول اللہ کے مبارک لب اور مقدس ہاتھ پڑے ہیں، بزرگان دین، صحابہ کرام، خلفاء راشدین، ائمہ اعظام، حکماء اعظام کے لب پڑے ہیں، ہاتھ پڑے ہیں۔ اے اللہ، آج میں گنہگار لب اور ہاتھ سے اسے چھو رہا ہوں۔ یہ تخیل رکھیں گے، یہ خیال رکھیں گے، آپ جائیں گے عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے بہت ساروں کو تو موقع ہی نہیں ملتا ہے، موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ میرے دوستو، اس تخیل کے ساتھ
جب آدمی اسے چھوئے گا اور اسے بوسہ دے گا تو آنکھوں اور دلوں کے اندر ایک تاثیر اور کیفیت کی لہر پیدا ہوگی، اور بھائی ہم مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک معمولی پتھر ہے جس میں نہ کوئی آسمانی کرامت ہے نہ کوئی غیبی طاقت ہے، نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک بادی توحید کے متوالے نے کہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ان عمر انہ جاء الى الحجر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، فقبلہ، بوسہ لیا، اور بوسہ لے کر کے یوں فرمایا فقال انی اعلم انکی حجر، اے پتھر، کالے رنگ کے پتھر، میں خوب جانتا ہوں کہ تم ایک معمولی پتھر ہو، لا تضر ولا تنفع، نقصان نہیں پہنچا سکتے، نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اور آگے یہ فرمایا ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلوکی ما قبلتکی ابدا، اگر میں نے میرے آقا کو محمد رسول اللہ کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یہ کون کہا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، ایک کالے پتھر میں خوب جانتا ہوں، کوئی کرامت نہیں ہے، کوئی غیبی طاقت نہیں ہے، لیکن میں نے میرے آقا کو دیکھا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا حجر اسود کا بوسہ لے رہے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، میرے آقا رو رہے تھے، حضرت عمر کہتے ہیں میں دیکھ کر میں بھی رونے لگا، اور میرے آقا نے فرمایا عمر یہ جگہ رونے کی ہے، اور میں نے دیکھا کہ میرے آقا نے اس پتھر کا بوسہ لیا، یہی کہا اے کالے پتھر، میں خوب جانتا ہوں کہ تم میں کوئی کرامت نہیں، نفع اور نقصان نہیں دے سکتے، لیکن میں نے میرے آقا کو دیکھا تجھے بوسہ لیتے ہوئے، اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ تو آپ لوگ بھی جائیں تو ضرور ارادہ کریں، رات کے وقت ٹائم ملتا ہے، 1:30-2 بجے رات میں، اس وقت سختی پڑ جاتی ہے، دن میں تو بہت کم موقع ملتا ہے، طاقتور ہٹا کٹا لوگ ہو تو وہ جو ہے نہیں دیتے، رات میں جائیں گے 1:30-2 بجے رات میں، اس وقت سکون سا پڑتا ہے، جا کر چھٹ سے جو ہے بوسہ لے لینا ہے، لیکن وہاں پر خیال رکھنا عطر وغیرہ لگا رہتا ہے، اگر آپ عمرہ احرام باندھے ہوئے ہیں پہلے ہی میں نہیں لیں، اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر جانا ہے تو اس میں خلل آئے گا، تو یہ چیز ہے، تو موقع ملے تو آپ لے لیں۔ نفل اعتکاف یہ کرتے ہیں نا طواف، اس میں آپ لیا کریں، ہر چکر میں موقع ملے ہر ایک میں لے لیں، ساتھ کے بعد تو لے ہی لیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہ حجر اسود ہے، کالے رنگ کا پتھر، اس کے بعد پھر صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہوتا ہے، صفا مروہ کے درمیان، صفا مروہ یہ 2 پہاڑیاں تھیں بیت اللہ شریف کے قریب میں، ابھی باقی نہیں ہے، لیکن کچھ نشانی باقی ہے، آپ صفا پر چڑھیں گے تو کچھ نشانی ہے، اسے جالی لگا کر کے جوڑ دیا ہے، یہ صفا پہاڑی ہے، مروہ پر بھی کچھ نشانی ہے، باقی نہیں ہے، کچھ نشان کو باقی رکھے ہیں۔ یہ صفا مروہ جو پہاڑی ہے، صفا پہاڑی تاریخ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تھے تو وہی صفا پہاڑی کے پاس اپنے سواری کے گدھے کو اور نوکر کو چھوڑ کر کے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آگے بڑھے تھے قربانی کرنے کے لیے، تو صفا یہ پہاڑی ہے، اور مروہ وہ پہاڑی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے قربانی کے لیے گئے تھے، اور قربانی کرنی چاہی، ندائے غیب سے آواز آئی، رک گئے، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، خطبے کے اندر بھی میں نے وہ آیت کریمہ پڑھی ہے، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دیا ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نے گوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، تو منادی غیب کی آواز سن کر کے رک گئے، اور اللہ نے ایک بیٹا بھیجا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کی جگہ پر
ایک مینڈے کی قربانی دی گئی، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ کر لیا۔ یہ ہے مروہ پہاڑی، وہ ہے۔ ایک تو یہ روایت ہے، بعض روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے جب صفا پہاڑی کے نیچے آئی تھی، کتاب کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں اولاد ہوئی، حضرت حاجرہ 90 سال کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 سال کے تھے۔ اللہ سے رو رو کر کے مانگا، ربی حب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے ذریت عطا فرما۔ اولاد کے لیے دعا مانگنا نبی کی سنت ہے، یہ انبیاء کرام، نبی مت کہیے بلکہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی مانگی اولاد، تو یہ انبیاء کی سنت ہے اولاد اللہ سے مانگنا۔ تو رو رو کر کے دعا کیا، اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ 9 مہینے میں حاجرہ رضی اللہ عنہا کی گود ہری بھری ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت نے امتحان لکھ دیا، بیوی کا بھی امتحان ہے، بیٹے کا بھی امتحان ہے، باپ کا بھی امتحان ہے۔ اللہ نے حکم دیا، ابراہیم اپنی اہلیہ اور بیٹے اسماعیل کو لے کر چلو۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا، یا اللہ میں کہاں چلوں؟ اللہ نے حکم دیا کہ چلو بیت اللہ کے پڑوس میں، بیت اللہ کی بستی میں لے جا کر بساؤ۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا، یا اللہ وہاں کوئی بستی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی رہائش نہیں، وہاں کیسے میری اولاد رہے گی؟ اللہ نے کہا، کوئی چیز نہیں تو نہیں، لیکن تم انہیں وہیں پر بساؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل، مصر، عراق کا سفر کر کے، جنگل و بیابان صحرا کا سفر کر کے صفا پہاڑی کے نیچے وہاں پہنچتے ہیں، حاجرہ کو اسماعیل کو بلاتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ بازو پکڑ لیتی ہے اور عرض کرتی ہے، میرے سرتاج، یہ بے آب و گیا میدان، یہاں کوئی رہائش کی جگہ نہیں، پانی کا پتہ نہیں، گھاس پھوس نہیں، آپ مجھے اور میری اولاد کو اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حاجرہ، مجھے تم سے گفتگو کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میرے دوستو کیسا سخت امتحان ہے، گفتگو کی بھی اجازت نہیں، اشارے سے کہا کہ اس کا حکم ہے۔ جب اشارے سے کہا، حضرت حاجرہ سمجھ گئی اور یہ جواب دیا کہ ابراہیم، اگر خدا کا حکم ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ جیسے آپ خدا کے حکم کے پابند، ویسے ہی حاجرہ بھی خدا کے حکم کا پابند ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سواری پر بیٹھتے ہیں، کیا گزر رہا ہوگا دل پر، ہم اور آپ کر پائیں گے؟ سواری پر بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں، جب اوٹ میں آتے ہیں، یہ لوگ نظر نہیں آ رہے، آڑ میں آتے ہیں، وہاں پھر اپنی سواری کو روکتے ہیں اور روک کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار، اس پر کھیتی کی ترائی میں، تیرے مقدس گھر کے پڑوس میں اپنی کچھ اولاد کو بسا رہا ہوں، اپنی کچھ اولاد کو بساتا ہوں۔ وجہ بھی بتائی ہے، لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کرے، فجعل افئدۃ من السماء، لوگوں کے دلوں کو مائل کر کے لوگ ان کے پاس آنے لگے، وارزق لهم من الثمرات، اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرمانا۔ رو رو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیے، پھر سواری پر بیٹھے واپس چلے گئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرے دن پانی کا مشکیزہ تھا اور کچھ ستو وغیرہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب پیاس لگ رہی ہے، بیٹے بھی پیاسے ہیں، ماں بھی پیاسی ہے، بیتابی بڑھ رہی ہے، پانی نظر نہیں آتا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام
پانی سے تڑپنے لگے پانی کے لیے، حضرت ہاجرہ وہاں سے اٹھتی ہے، اسماعیل کو بٹھا کر پانی تلاش کرو، اپنے لخت جگر کو لا کر دو۔ صفا پہاڑی پر چڑھتی ہے، پانی نظر نہیں آتا، مروہ پر جاتی ہے، پانی نظر نہیں آتا۔ اس طرح سے روایت کے اندر آتا ہے 7 چکر لگاتی ہے، تھک جاتی ہے، زخم سے چور ہو جاتی ہے، لخت جگر کے یاد آتے ہی کہ کہیں پیاس کی وجہ سے جہاں بلب نہ ہو گئے ہو، واپس دوڑ کر یہاں آتی ہے۔ میرے دوستو روایت کے اندر آتا ہے اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا، اسماعیل اپنے پاؤں کی ایڑی کو رگڑ رہے ہیں، اللہ نے جبریل کو حکم دیا اے جبریل جا اور میرے نور نظر جو نبی بننے والے ہیں ان کے پاؤں کی ایڑی رگڑنے کی جگہ پر مار کر چشمہ جاری کر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چشمہ جاری کر دیا، بات ہی دیکھ رہے پانی، وہ زمزم بولتے ہیں نا، یہ زمزم فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے رک جا رک جا۔ آب زمزم بولتے ہیں، آب کا معنی پانی ہے، زمزم کا معنی ہے رک جا۔ اب وہ چشمہ تو جاری ہو گیا، وہ رکے گا کہاں سے رکے گا؟ وہ جو ہے جاری ہونا شروع ہوگا، خود بھی پیے اور بچے کو بھی پلایا۔ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ ادھر سے آ رہے تھے، پانی نظر آتے ہی کہا چلو ٹھیک ہے یہاں آپ رہتے ہیں، یہاں سے آبادی شروع ہوئی۔ تو کہتے ہیں حج اور عمرہ میں صفا اور مروہ کا جو دوڑ لگاتے ہیں وہ حضرت ہاجرہ کے اس مسترب دوڑ کی یادگار ہے جو پانی کے تلاش میں صفا سے مروہ پر اور مروہ سے صفا پر حاجی اور عمرہ کرنے والے جو ہے لگاتے ہیں۔ پہلے صفا پر جاتے، بیت اللہ کی طرف رک کر کے دعا کرتے ہیں، اور پھر دعا پڑھتے ہوئے مروہ کی طرف جاتے ہیں، پھر مروہ پر آئے بیت اللہ کی طرف رک کر کے دعا کرتے ہیں، اور پھر صفا کی طرف آتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو یہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہما ان یطوف بہما۔ او حاجی تم عمرہ کرنے جاؤ یا حج کرنے جاؤ تو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کو